तहरीक इंसाफ का पनामा केस में फैसले के बाद पहला अवामी इज्तिमा कितना कामयाब। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी करप्शन में मुलव्वस हैं। वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा का इल्जाम, मुस्तफी हो गए। मैंने वैसे इस्तीफा भेज दिया है और उनके नॉलेज में आ जाएगा। आज आखिरी दिन मैं दफ्तर में हूँ और 2 तारीख से मैं दफ्तर में नहीं आऊँगा। इमरान खान 3 दिन में 10 अरब की पेशकश करने वाले का नाम बताएं, वरना पंजाब हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी। उनको साबित करेंगे कि ये दरोगोई से काम लेते हैं और फिर आर्टिकल 62-63 का रेफरेंस इनके खिलाफ जो जाएगा उस पर इख्तलाफी नोट भी कोई नहीं आएगा। कराची की सियासी जमातें शहर के मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद क्यों ना हो सकीं? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से, MQM के रहनुमा साजिद अहमद से, तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच से और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से। And a very warm welcome to the show. Panama Leaks केस का फैसला आने के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पहला जलसा करने जा रही है। जो उनका तरीक़ाकार है वो ये कि हुकूमत जो कि इस वक्त पहले भी को भरपूर कोशिश की जा चुकी है कि प्रेशर में ले लिया जाए, उनके ऊपर मज़ीद प्रेशर डाला जाए। अपोजिशन की तरफ से ये कोशिश जारी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फोर फ्रंट पर पनामा केस में खिलती हुई नज़र आई है। इसी कोशिश को जारी रखे हुए है। इसी हवाले से जो 10 अरब का इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने, उसको भी आप कह सकते हैं कि प्रेशर मज़ीद बढ़ाने की कोशिश है। मगर कुछ मामलात ऐसे हैं जो अपोजिशन के बजाय ख़ुद हुकूमत के अपने अंदरून खाना इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि पहले ही प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हुकूमत पर। एक जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, एक मीटिंग हुई मरी में जिसके हवाले से हुकूमत के ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म हुआ। इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि मरीम नवाज़ साहिबा को ट्विटर पे आकर उसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। उसके बाद आज वज़ीर आज़म की कैबिनेट के एक अहम मेंबर ने इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा भी ऐसे ही नहीं दिया, उसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी। लेट्स वॉच रियाज पीरजादा। थूका हुआ मैंने कभी नहीं चाटा। मैं इतनी बेइज्जती पर उठा बैठा हूँ इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथों कि मैंने नहीं जाना। अब तो ज़रा असेंबली में बोलेंगे ना, अब तो असेंबली में बोलेंगे। अब कभी वापस नहीं आना, वापस नहीं लेना इस्तीफ़ा। और जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनका इस्तीफ़ा मेरे हाथ में है रियाज हुसैन पीरजादा का, हम उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। मगर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सहाफ़ी हैं, बड़े रिनाउंड सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब। उनका कहना ये है कि रियाज पीरजादा का जो इस्तीफ़ा है वो अकेला नहीं है। करप्शन के चार्ज के ऊपर एक और इस्तीफ़ा भी अभी आने वाला है। ये हामिद मीर साहब की खबर है। जो हम आपको खबर दे सकते हैं वो ये कि PMLN की एक इंतहाई अहम रुकन से, एंड आई कीप द नेम कॉन्फिडेंशियल, मगर उनसे ख़ुद मैंने इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो रियाज पीरजादा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सच है। क्या वजह है कि प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अंदरून खाना क्या मामलात हो रहे हैं इस वक्त। पनामा लीक्स केस का प्रेशर तो है ही, मगर ये मज़ीद प्रेशर में भी नज़र आ रही है हुकूमत। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब को कोर्ट में लेके जाएंगे, मगर 3 दिन की मोहलत देंगे। लेट्स वॉच दैट। इमरान खान साहब ने एक एलिगेशन लगा दिया और लगाया चीफ मिनिस्टर पंजाब पर, और ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुझे एक ऑफ़र की गई और एक मुश्तरका दोस्त ने आकर कहा कि 10 अरब रुपए देते हैं, आप खामोश हो जाएं। अब हम हक रखते हैं इस बात का कि इमरान खान साहब उस शख्स का नाम बताएं विदिन 3 डेज़, 3 रोज़ के अंदर अंदर उसका नाम बताएंगे। अगर नहीं बताते तो हम डिफामेशन पे उनके खिलाफ उनको एक लीगल नोटिस जारी करेंगे। इमरान खान साहब अपने इल्ज़ाम पर कायम है, मगर नाम बताने के लिए भी तैयार नहीं है, सबूत देने के लिए भी तैयार नहीं है। इस हवाले से जो अहम डेवलपमेंट है वो ये कि कुछ नाम अब बड़े राउंड ऑफ हुए हैं। ये नज़र आ रहा है कि लाहौर के एक बिजनेसमैन है जिनका जिक्र किया जा रहा है। एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ एंकर काशिफ अब्बासी साहब का कहना यह है कि उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने उस बिजनेसमैन को कॉल की और उनसे बात की।
اس سے پہلے اس بات سے یقیناً تقویت مزید ملتی ہے اس الزام کو، مگر کیا عمران خان صاحب آگے جا کر کسی موقع پر یہ نام بھی ریویل کریں گے اس حوالے سے؟ اور آج جو سپیچ ہوگی عمران خان صاحب کی، اس میں بہت سارے اور معاملات ہمیں واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. I'll start with you مفتاح اسماعیل صاحب. استعفیٰ میرے ہاتھ میں، آپ نے سن بھی لیا ریاض پیرزادہ صاحب کو، ملاقات کا وقت نہیں دیتے پرائم منسٹر، فواد حسن فواد صاحب کی شدید انٹرفیرنس، یہ دونوں وجوہات بتائی گئی ہیں. کیا اطلاعات تھیں پہلے کہ ایک فیڈرل منسٹر اتنے ناراض ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر ہاؤس تک یہ بات بتائی گئی تھی کہ نہیں؟ شکریہ فریہ. دیکھیں، یہ 4-5 سال اگر حکومت چلتی ہے تو کچھ لوگوں کے مزاج میں اختلاف آ جاتے ہیں. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا اچنبھا نہیں ہے کہ کوئی کیبنٹ منسٹر ہے، کیبنٹ 30-40 لوگوں کی کیبنٹ ہے، اس میں سے اگر کوئی ایک میٹل منسٹر ریزائن کر لے تو کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی ان کو کوئی چیز ناگوار خاطر گزری ہوگی. ایک میرے خیال سے جو ایک ڈی جی کو سسپینڈ کرا گیا تھا، یہ ان کو نہیں سمجھ، ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کو پرائم منسٹر ہاؤس کو ہو سکتا ہے کچھ ایسی انفارمیشن ہو جس کی وجہ سے، یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس کی وجہ سے سسپینڈ کرا گیا ہو. عموماً تو یہ چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں، اس بار نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی اتنی میرے خیال سے کوئی سیاسی تہلکے والی بات نہیں ہے. ریڈی سیاسی تہلکہ تو دیکھ نہیں رہے، لیکن ریزگنیشن دینے کی روایت ہے نہیں اتنی زیادہ پاکستان میں، اس لیے یقیناً اچنبھے کی بات تو ہے. اور جو وجہ لکھی ہے وہ کیا آپ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ during this current tenure, despite repeated requests for a personal audience, the opportunity was denied of meeting that is. This adversely reflected on the working of my ministry since the envisioned progressive initiatives could not be implemented. Prime Minister سے بڑا مشکل ہے ملنا کیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے خیال سے اتنی مشکل تو نہیں ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو کچھ ایسے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواجہ آصف کوشش کرے ہیں یا پیرزادہ صاحب کوشش کریں، کس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے، مطلب اگر مثال کے طور پر بجلی کا اس وقت ایک چھوٹا سا بحران چل رہا ہے تو بجلی کے وزیر کو اوبیسلی زیادہ پرائیورٹی ملے گی، یا گیس کے وزیر کو زیادہ پرائیورٹی ملے گی. مجھ جیسا ناقص وزیر بھی اگر چاہے تو وزیر اعظم صاحب کبھی نہ کبھی ٹائم دے ہی دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنا کچھ وہ ہو گیا ہوگا. یہ میرے خیال سے کچھ یہ جو آپ کو کتنی دفعہ ٹرائی کرنا پڑتا ہے ملاقات سے پہلے؟ How hard it is for you? سچی بات یہ کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ فار می، بٹ کوئی مطلب کوئی بغیر وجہ ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن صحیح ناراض ہیں وہ آپ لوگ بلو آئیڈ ہیں اور وہ نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے پہ ناراض ہوں گے. یہ ایکوالٹی نہیں رکھنی چاہیے. اور کنسیڈرنگ سر، کیونکہ ماضی میں بار پرائم منسٹر پہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہوتے، یہ اپوزیشن الزام لگاتی ہے ان کے پر بار بار. یہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر نہیں، دنیا کے تمام وزرائے اعظم کے اوپر یہ الزام ہوتے ہیں، یا صدور کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے، کیونکہ اتنے لوگوں کو ان سے ملنا ہوتا ہے. مطلب میں جا کے کوئی ایسے مطلب کوئی بھی وزیر جا کے کوئی ایسے مطلب تو ہیلو ہائی تو نہیں کرنا چاہتا، کسی کام سے گئے ہوتے ہیں، کوئی کام کے بابت ہم کو بلایا جاتا ہے، یا ہم خود اپلیکیشن کرتے ہیں ملنے کی، خود وہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں ملنے کی. اس میں کوئی مطلب جیکے سیٹ کہ کوئی 4 سال کے اندر اگر 1-2 وزراء نے اگر ریزائن کر دیا تو اس میں کوئی اتنے اچنبھے کی بات نہیں ہے میرے خیال سے. اور ریاض صاحب ایک اچھے مناسب آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کو کوئی چیز ناگوار خاطر گزری ہوگی، اللہ کرے گا میرے خیال سے تصفیہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کچھ بٹ اس میں ایک اور شخصیت کا ذکر بھی ہے، پرنسپل سیکریٹری کا ذکر ہے فواد حسن فواد صاحب کا. اگر آپ کو یاد ہو یا میں یقین دہانی کراؤں تو کیپٹن صفدر نے بھی اس حوالے سے شکایت اٹھائی تھی. یہ پہلی شکایت نہیں ہے فواد حسن فواد صاحب کے خلاف. فواد اکثر ہدف بنتے ہیں لوگوں کا، میرے خیال سے اس کی نوکری کا یا اس کی جاب کا نیچر ایسا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے گیٹ کیپر بھی ہیں، وہ لوگوں کو نہ بولتے ہیں مے بی پرائم منسٹر کے بہاف پہ. اور پھر فواد اوبیسلی از این ایزیئر ٹارگیٹ، تو فواد ہدف بنتے ہیں. اور کیونکہ وہ پولیٹیشین نہیں ہے تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا، بیوروکریٹ ہوتے ہیں تو وہ خاموش بھی رہتا ہے. تو لیکن اگین دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یو ایس چیف آف اسٹاف جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا، وہ ہمیشہ ٹارگیٹ ہوتا ہے لوگوں کا. اور دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جو پرنسپلس جو اسٹاف آفیسرز ہوتے ہیں، جو
प्राइम मिनिस्टर्स के जो चीफ ऑफ स्टाफ वगैरह होते हैं वो टारगेट होते होंगे। तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि फवाद साहब को टारगेट बनाया गया है, लेकिन यू नो लाइक आई सेड इट्स द नेचर ऑफ द जॉब। वैसे जिन लोगों से की तरफ से टारगेट बन रहे हैं वो अहम नौइयत के लोग नहीं हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने नाम लिया अभी कैप्टन सफदर का, अहम पोजीशन पर है पीएमएलएन की। उसके अलावा दोबारा आपने सुनाई, एक मिनिस्टर तो हैं आपके, अहम मिनिस्टर नहीं होंगे, बिजली के मिनिस्टर नहीं होंगे, रिपीटेड शिकायत क्यों आई? बिल्कुल अहम मिनिस्टर होंगे और अहम मिनिस्टर हैं रियाज साहब। मैं खुदा न खास्ता उनकी अहमियत को मिनिमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कैप्टन सफदर की अहमियत को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। मेरी से इतनी गुजारिश है कि वो नेचर ऑफ द जॉब ऐसी है कि ही हैज़ टू समटाइम्स से नो ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सर वो इंटरफेरेंस भी करते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी काम में बार बार मुदाखलत करते हैं। देखें वो सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉन्फिडेंस उनके ऊपर है इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने उनको रखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है। इस दौर के अंदर हम 4 साल के अंदर 15,000, 10,000, 15,000 मेगावाट नया पावर प्लांट लगा, इनफैक्ट 20,000 लगा चुके हैं, जो प्लानिंग कर चुके हैं। आई थिंक फवाद ने उसके अंदर एक कलीदी रोल अदा किया है और आई थिंक कि फवाद का कंट्रीब्यूशन है इतने सारे पावर के एनर्जी के सेक्टर्स के अंदर, वो दूसरे और काम करता है। मेरे ख्याल से आई थिंक कि फवाद की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लाइक आई सेड ये ब्यूरोक्रेट है तो वो जवाब अपना दिफा नहीं कर सकता और इजी टारगेट है बिकॉज सब उसको टारगेट। अगेन आई विल आस्क यू बिकॉज आप के ऊपर डायरेक्ट सवाल बनता है, ये आपके काम में कभी मुदाखलत की है फवाद साहब ने? Not at all. मेरे काम में कोई मुदाखलत नहीं की। नहीं, हमारी बातचीत होती रहती है, बिल्कुल बातचीत होती रहती है। मैं कभी अक्सर फवाद से मशवरा लेता हूँ कि फवाद ये क्या करना चाहिए, वो मतलब, और मुझे कभी ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे अब कुछ दिनों पहले कुछ एक मसला हो गया था सिंध हुकूमत से, तो मतलब फवाद ने मुझे कहा कि यार रिपोर्ट लिख के दो प्राइम मिनिस्टर से। मैंने इनसे हेल्प करी, मैंने उससे हेल्प ली, मैंने कहा यार थोड़ा सा हेल्प तुम कर दो। तो ही इज़ ऑलवेज देयर। आई मीन मेरी एक पुरानी रिलेशन है फवाद से, तो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि फवाद रियली हैज़ द टाइम टू इंटरफेयर एनी मिनिस्ट्री। और मैं नहीं समझता हूँ कि काफ़ी जो सीनियर फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो इंटरफेरेंस सुनेंगे भी फवाद साहब की। मतलब इतना ऐसी बात नहीं होती है कि मतलब इंटरफेयर करे, लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस अगर फवाद कैरी करता है और अगर मुझे कोई बात कही जाती है कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे हांगकांग जाना है, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, तो मुझे तो फवाद ने कुछ दिनों पहले कहा था कि तैयार आ जाओ प्राइम मिनिस्टर साहब हांगकांग जा रहे हैं। अब एमएस ने मुझे कहा कि ये चीज़ वहाँ पे होगी, तो मैं आई अंडरस्टैंड कि दीज आर इंस्ट्रक्शंस कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। फवाद एंड एमएस वर जस्ट कॉन्डुइट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस। और अब मैं मतलब व्हेन आई विल सिट विद देम आई विल से कि अच्छा मैं ये करूँगा, तो ये इनसे बात करेंगे। इसमें क्या मतलब कोई इसमें अचंभे मतलब आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात नहीं है। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद नाज़ साहब से और साजिद साहब सवाल है कि इज दिस हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स? आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट विद फेयर। एंड वेलकम बैक। गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है, यकीनन फवाद हसन फवाद साहब एक बड़ी अहम पोजीशन पर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, इसलिए यकीनन अगर उन पर करप्शन का चार्ज लगे या कोई और चार्ज लगे तो वो हुकूमत के लिए परेशान कुन तो होना चाहिए, मगर और भी बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। हुकूमत का तरीक़ेकार यही हो सकता है काम करने का, ये भी हो सकता है कि कोई इंटरनल जेलसीज़ हों। नाज बलोच साहिबा, क्या कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स एज मिफ्ता इस्माइल सेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिया, आई बिलीव कि जब ख़ुद इनके वज़ीर छोड़ें, फेडरल मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे रहे हैं ये कह के कि फवाद हसन फवाद जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं और बिलियंस की करप्शन उन्होंने की है, तो ये कोई पीटीआई वाले नहीं कह रहे, कोई अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग नहीं कह रहे, इनकी अपनी पार्टी के लोग, ख़ास लोग, इनके अपने फेडरल मिनिस्टर जब ये बात कह रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ऑथेंटिसिटी हो सकती है उनके करप्शन की या उनके तमाम जो उनके पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है। और जहाँ तक बात रही कि वज़ीर आज़म से मुलाकात का मौका नहीं दिया जाता जिन लोगों को, तो उनकी अपनी पार्टी के लोग जो शिकायत करें, गिला करें, तो उनका गिला बनता है जनाब। आप देखें ना, कल ही आपने देखा कि जो टाइम है, जो वक्त है, वो जिंदाल जैसे उस शख्स के लिए मौजूद है इनके पास, जिनको VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिनकी बाकायदा तौर पर ट्वीट्स मौजूद हैं पाक आर्मी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी हेट ट्वीट्स हैं वो सब मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड है। आज पूरा पाकिस्तान सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से उनको वीज़ा दिया गया और वीज़ा
ویزے کی وائلیشن کیسے کی گئی کہ لاہور اور اسلام آباد کے ویزے کے اوپر ان کو پھر مری بھی کس طریقے سے وداؤٹ اینی پرمیشن لے جایا گیا، اور یہ خفیہ میٹنگز اور ان لوگوں سے اسٹیل ٹائکون سے ہو رہی ہیں، اور اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ان کو ٹائم نہیں دے رہے. تو یہ ترجیحات کی بات ہے، یہ پرائیورٹیز کی بات ہے. اب خوف کی بات تو یہ آ رہی ہے کہ سننے میں جو افواہیں آ رہی ہیں اور جس قسم کا جو خفیہ میٹنگ ہوئی ہے ان کی جندال کے ساتھ جو کہ مودی کے بہت قریبی ساتھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہیں ایک خوف ہے لوگوں میں، کہیں یہ تو نہیں کہ یہ کلبھوشن کے لیے کوئی خفیہ پیغام لے کر آئے ہوئے ہوں، جبکہ ہمارے اپنے پاکستان آرمی کے ایک ریٹائرڈ کرنل جو ہے وہ نیپال میں ان کو بلا کے ٹریپ کر کے جس طریقے سے اغوا کیا گیا اس کے اوپر وزیر اعظم نے چوں بھی نہیں کہی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں پاکستان سے جو دشمنی نبھانے والے لوگ ہیں ان کے لیے وقت موجود ہے وزیر اعظم کے پاس، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے. سجن جندال کی میٹنگ یقیناً ایک کنٹروورشل سبجیکٹ بن چکی ہے، لیکن وہ کلبھوشن یادو کا پیغام تو نہیں لا سکتے، پرائم منسٹر تو نہیں دیں گے کلبھوشن یادو کو پیغام. دیکھیں جو ایسوسیشن ہے ان کی جس قسم کی، تو وہ بتائیں نا کہ واٹ واز دا ریزن. کیا ایک اور سٹیل مل بھارت میں لگا رہے ہیں میاں صاحب، یا کہیں اور جندال کے ساتھ مل کے سٹیل مل لگا رہے ہیں؟ تو یہ سٹیل ٹائکون کے ساتھ خفیہ ملاقات، اور جو میں نے آپ کو کہا کہ ٹویٹس میں جس قسم کی پاکستان سے نفرت انگیز پاکستان کے خلاف جو ٹویٹس کی ہیں جندال نے، وہ آن ریکارڈ ہے 2016 میں جس قسم کی چیزیں انہوں نے کی ہیں. پھر ایسے شخص کے ساتھ آپ کھلم کھلا مل رہے ہیں اور وی آئی پی پروٹوکول کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور ان کی صاحبزادی کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بڑے اولڈ فرینڈ ہے، جتنا ایک قطری خط پرانا تھا اتنے ہی پرانی دوستی ان کی جندال کے ساتھ ہے. تو ایسے دوست کیوں بنائے ہوئے ہیں جو کہ دشمنوں سے بھی بدتر ہیں؟ تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. اور پھر اٹس ٹریجک، یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس وقت موجود نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس ملک کے دشمنوں کے ساتھ ملنے کے لیے وقت ہے. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. دیکھیں یہ جو اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی بات ہے جو خان صاحب بار بار دہرا رہے ہیں، اپنے اس اربوں روپے کو چھپانے کے لیے یہ جو مینیپولیشن کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ اپنی تو اربوں سے، کیونکہ ایک اور سبجیکٹ بھی یاد آتا ہے، بٹ I'll come to that later. I'll bring you in this ساجد صاحب. کیا پرنسپل سیکریٹری کے اوپر الزام لگے اپنی ہی پارٹی کی طرف سے یہ اہم بات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا، دوسرا یہ کہ فواد حسن فواد کے حوالے سے بہت ساری کمپلینز ہیں، پارلیمنٹرین بہت سارے ناراض ہیں، اور جو ناراض ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے زیادہ لوگ ناراض ہیں. ابھی آپ نے کیپٹن صفدر کی بات کی. کیپٹن صفدر نے فلور پر آ کر باقاعدہ طور پر بہت زیادہ آبجیکشن کیا تھا فواد حسن فواد کے طرز طریقہ کار پر، ان کے انداز پر، اور جو جس طرح سے ٹریٹ وہ کرتے ہیں پارلیمنٹرینز کو، اس حوالے سے بہت زیادہ ریزولوشنز لوگوں کی ہیں. اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر جس طرح سے مسلم لیگ نون کے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ فواد حسن فواد بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں، پاور پلانٹ پورے پاکستان میں لگ رہے ہیں، اس حوالے سے وہ ہیلپ کر رہے ہیں، بہت سارے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، حکمت عملی بنا رہے ہیں، تو پھر جب ایک سیکورٹی اتنا اہم ہو سکتا ہے، اس کے پاس اتنی عقل، اتنا شعور ہے، تو اس کو الیکشن لڑوائیں اور اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان لے آئیں، تاکہ جان چھوڑ جب پورا پاکستان کا نظام وہ چلا رہا ہے اس کی وجہ سے ایک پارلیمنٹرین کو عزت نہیں مل سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کی بہتر یہ ہے پھر کہ اس کو باقاعدہ طور پر الیکشن لڑوا کر اس کو لائیں، اس کی امپورٹنس کو جتائیں اور اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنائیں، تاکہ وہ پاکستان کے لیے مزید بہتر انداز میں کام کر سکے. اگر حکومت میں آنے کے بعد آپ کے پاس عقل، شعور، دانش نہیں ہے اور آپ دوسروں کے کہنے پر چلیں گے، دوسروں کی رائے و مشورے پر چلیں گے اور دوسروں کا احسان اتنا مانیں گے کہ اس کے آگے تمام پارلیمنٹرین زیرو ہیں، تو پھر میرے خیال میں جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ بادشاہت ہے. رائٹ. حافظ صاحب، آئی کم ٹو یو آلسو، کیونکہ یہ جو خاص طور پر ذکر کیا سچن جندال کا، ان کی ٹویٹ کا جو ذکر کیا ہے ابھی ناز بلوچ صاحبہ نے. لیٹس ہیو اے لک. Very unfortunate that whenever India and Pakistan start a dialogue, agencies in Pakistan create terror to remain relevant. پٹھان کوٹ کے حوالے سے جب انڈیا نے ڈائریکٹ الزام لگایا تھا پاکستان کے اوپر، اس وقت ان کا یہی کہنا تھا. کیا یہ اہم ریزن ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر نہ ملیں اس بات کے اوپر جندال سے؟ اور is it too much to ask؟ بالکل ہو سکتا ہے. جندال نے تو پہلے بھی ملاقات کروائی تھی مودی صاحب کی، اور آپ کو یاد ہوگا جب مودی صاحب ان کے گھر میں ان کی پرسنل اور گھریلو تقریب کے اندر شریک ہوئے تھے، سالگرہ کا کیک کاٹا تھا، تو وہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر کے آئے تھے، پاکستان کو پورا بلیم کر کے آئے تھے کہ یہ دہشت گردی کروا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، اور آؤٹ آف دی وے جا کر ان کو اپنے گھر میں بلایا گیا تھا، اور یہ جندال صاحب اس وقت بھی موجود تھے. یہ جندال صاحب ایک اسٹیل ٹائکون ہیں، اور یہ ان کے کاروباری بات چیت یعنی بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں کہ ان کے کوئی کاروباروں کے اندر بھی شریک ہیں، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو ایسا آدمی جو پاکستان آرمی، پاکستانی ایجنسیز اور پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہو، اور پھر وہ آئے اور چپکے چپکے آپ اس سے مل لیں
تو اس سے یہ شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کلبھوشن کو ریلیز کروانے کے لیے مودی کا کوئی میسج لے کر آئے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ شاید کوئی یہ راستہ نکلے. اب پرائم منسٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں گئے, اسپیچ کی, لیکن کلبھوشن کا نام نہیں لیا. پرائم منسٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کرنل کو جو انہوں نے پکڑا ہے کھٹمنڈو سے یا نیپال سے زبردستی اغوا کیا ہے, اس پر انہوں نے کوئی نام نہیں لیا. ہمارے پرائم منسٹر کا ایشو یہ ہے کہ ایک واقعہ بمبئی کا ہوا اور طوفان کھڑا کر دیا انڈیا نے. سینکڑوں واقعات انڈیا نے کیے ہیں یہاں پر دہشت گردی کے, اور ہماری جو ہے وہ جگہ پہ جا کے گھس گھس کے دہشت گردی کی, اور ساری چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں, لیکن یہ اس طرح سے انڈیا کو بلیم ہی نہیں کرتے. اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں, آج سوشل میڈیا پہ وہاں پابندی لگ گئی ہے, انہوں نے آفیشیلی کیا کیا ہے. تو اس لیے یہ سب باتیں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی جو آلو پیاز کی اور اسٹیل کی سیاست ہے وہ پاکستان کی پوری سالمیت کے اوپر جو ہے نا خطرہ بن جاتی ہے. رائٹ, مفتاح اسماعیل صاحب, بہت ساری کرٹیسزم آپ کے اوپر, لیکن ایک سمپل کویسچن جو ناز بلوچ صاحبہ نے کیا کہ جب آپ جندال صاحب سے مل سکتے تھے تو اپنے منسٹرز کے لیے بھی ٹائم نکال لیتے. جی, مجھے نعیم الرحمان صاحب کی آواز نہیں آئی تھی, تو ان کے اگر کوئی تنقید ہوگی تو وہ اس کا میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. جو میری بہن نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے, یہ کہ وزیر اعظم اگر کسی فارنر سے ملتے ہیں تو اس میں کیا مطلب تنقید کی بات ہے؟ اگر انڈین سٹیزن سے کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں مل سکتا؟ اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے, وہ اس سے پہلے آپ نے شاید تصویر نہیں چلائی ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ تصویر بھی ہے کہ مشرف صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی. کچھ عرصے پہلے ششی تھرور صاحب انڈیا سے تشریف لے کے آئے تھے, ان کے ڈپلومیٹ ہیں, ان کے ایک دانشور ہیں. عمران خان صاحب ان سے ملے تھے. خود عمران خان صاحب انڈیا تشریف لے گئے تھے ریاض ملک صاحب کے جہاز کے اندر, اور کئی دیر تک, کئی گھنٹوں تک انتظار کرا. اس کے بعد نریندر مودی صاحب سے ملے تھے اور اس کی بڑی تعریف کری تھی. تو نریندر مودی صاحب بھی پرو پاکستان تو نہیں ہیں, پرو پاکستان آرمی تو نہیں ہے, پرو پاکستانی انسٹیٹیوشنز تو نہیں ہیں. تو خان صاحب نے کیا ضرورت محسوس کری؟ وہ تو وزیر اعظم بھی نہیں ہے پاکستان کے, کوئی آفیشیل بھی نہیں ہے. ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ نریندر مودی صاحب سے جا کے مل کے آئیں؟ ان کو کیا خان صاحب کو ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ ایک تو عمران خان صاحب ویری ریسپیکٹیبل, لیکن ان کو کمپیئر کرنا پرائم منسٹر کے عہدے پہ بیٹھ کر اور ناٹ میٹنگ انادر پرائم منسٹر, میٹنگ somebody else, جو کہ وہ کہتے ہیں پرائیویٹ میٹنگ ہے ود اے کنٹری, جو کہ بڑے نازک وقت میں اس وقت پاکستان انڈیا کے تعلقات ہیں. جی جی جی, نازک وقت میں ہی ملاقات میرے خیال سے زیادہ سود مند رہتی ہیں اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یو ڈونٹ نیگوشیٹ اور یو ڈونٹ میٹ ود, اپنے دوستوں سے تو آپ مل سکتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ملنا ضروری ہوتا ہے کہ جن سے آپ کے مطلب اگر آپ نے کچھ ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان کی بات آگے بڑھانی ہو سکتا ہے. کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں. وہ بالکل وہ ان کے دوست ہیں پرائم منسٹر کے, جیسے کہ مطلب پرائم منسٹر کے دوست ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ اور اگر وہ ایک دوست ہیں یا اسٹیٹ کے دوست ہیں, اسٹیٹ کے دوست تو وہ لگ نہیں رہے, ان کی ہی از گاٹ اے ویری انفرینڈلی ٹویٹ فار آور اسٹیٹ. میری فریا مجھے تھوڑا سا جواب دینے دیں. یہ ہندوستان کے ہر سیاستدان کا یا ہر بڑے آدمی کا پاکستان کے خلاف ٹویٹ ہوتا ہے. یہ کوئی اس میں کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے. ششی تھرور صاحب جس سے عمران خان صاحب ملے تھے, ان کے بھی پاکستان کے خلاف بڑے ٹویٹس ہیں. تو اس کا نریندر مودی صاحب کے بھی بڑے ٹویٹس ہیں. عمران خان تو وزیر اعظم بھی نہیں تھے, ان کو کیا ضرورت تھی ان کے لیجسلیٹر سے یا ان کے پرائم منسٹر سے ملنے کی؟ اگر ہمارے پرائم منسٹر مل رہے ہیں, مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا کہ کیا میٹنگ ہوئی, آئی ہیو نو کلو, لیکن اگر وہ کوئی میسج انڈین گورنمنٹ کا لے کے آئے ہیں, اگر کوئی بہتر راہ ہموار ہو سکتی ہے, کوئی اگر ہم امن کی طرف جا سکتے ہیں, اگر کوئی بہتر کی طرف جا سکتے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ مطلب پرائم منسٹر صاحب مل کر کیا کر لیں گے؟ اگر مطلب جندال سے مل گئے تو کون سی پاکستان کے بارڈر پہ کشیدگی ہو جائے گی, کون سی آفت آ جائے گی, کون سے پریشانی ہو جائے گی؟ یہ عجیب سی باتیں پی ٹی آئی والے کرنے لگے ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب کیا کلبھوشن کو چھوڑ دیں گے ہم لوگ کیونکہ جندل آ کے پرائم منسٹر سے مل گیا؟ مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, بہت سارے اینالسٹس کا کہنا بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی ایک دن پہلے احسان اللہ احسان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, وہ کہتے ہیں انڈیا انوالوڈ ہے دہشت گردی میں, یا اگلے دن ہم اس ایک میٹنگ کا سنتے ہیں. تھوڑا سا کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. نہیں, اس پہ کیا کانٹیکسٹ نظر آ رہا ہے؟ مطلب اگر یہ میٹنگ اگر ہوئی ہوگی تو 2 4 6 8 دن پہلے سے کوئی پلان ہوئی ہوگی. اگر ایک آدمی آ کے مل رہا ہے پرائم منسٹر سے اور اگر کوئی اچھی بات اگر ہو جاتی ہے اس میں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب یہ کیا ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا نام آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے کیا مطلب کیا پی ٹی آئی والوں نے نام نہیں سنا ہے؟ مطلب ایک مثال دے رہا ہوں, کیا انفارمل کیا دنیا بھر میں, ابھی تو آپ نے کہا وہ پرائیویٹ میٹنگ تھی, اب آپ کے انٹریکٹو کی میٹنگ تھی اور مری میں میٹنگ ہوئی ہے, میٹنگ بھی مری میں ہوئی ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, میری بات سنیں,
मरी में मीटिंग, मतलब मरी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? Are we saying कि पर्सनल दोस्ती के थ्रू हम ट्रैक 2 चला रहे हैं? कश्मीर इशू कश्मीर में इतनी जारहत भारत की हो रही है ऐसे सेंसिटिव मौके के ऊपर, जब पूरा कश्मीर इस वक्त जो है वो एक तकलीफ से गुजर रहा है। भारत की जो जुल्म है उसकी दास्तानें रोज सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जो जुल्म भारत ढा रहा है कश्मीर में, उसके बावजूद आप बैकडोर डिप्लोमेसी आप कह रहे हैं ना, लेकिन मरियम बीबी तो कह रही हैं कि उनके जाती दोस्त हैं। तो फिर जाती दोस्त जो है वो ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से नफरत का इजहार खुल के कर रहे हैं, ऐसे दोस्तों को आप जाती दोस्त कहते हैं। आपके दोस्त पाकिस्तान के अगर दुश्मन हुए तो फिर दुश्मन का ओके ना साहबा, लेट्स लिसन टू मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता साहब, आई गिव यू कंप्लीट टाइम, मुझे क्विक ब्रेक लेने दें, उसके बाद यहीं पर आएंगे। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब, आप काफ़ी ज़्यादा सवालात के जवाब दे रहे थे, एक और ऐड कर लें उस सवाल के अंदर। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके इल्ज़ाम के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी, या यही जो केस है मियां नवाज शरीफ की तरफ से क्यों नहीं है, क्योंकि इल्ज़ाम तो उनके ऊपर लगाया है। जी शुक्रिया। नहीं, गालिबन जो खान साहब का जो लेटेस्ट इल्ज़ाम है मेरे ख्याल से वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब के एक दोस्त ने खान साहब को 10 अरब रुपए ऑफ़र करे थे। तो शायद इसलिए शहबाज शरीफ के दोस्त का था नाम, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्समैन ने पनामा पे खामोश रहने के लिए, सो पनामा इज रिलेटेड टू जी। लेकिन उसमें बड़ी क्यूरियस बात है, अगर मुझे इजाज़त दें आप, कि अगर इजाज़त दें कि क्यूरियस बात यह है कि पनामा पे खामोश रहने के लिए उस वक्त खुदा न खास्ता रिश्वत ऑफ़र करी गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया 1 साल पहले या 6 महीने पहले, जब केस लड़ा था, जब माफ़ नहीं करा गया। और उसके बाद खान साहब जो है वो ये ज़रूर बता रहे हैं, इल्ज़ाम ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन बीच के आदमी का नाम नहीं दे रहे। भाई अगर खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ ने समझ लीजिए कि मिफ्ता इस्माइल के थ्रू रिश्वत दी को ऑफ़र करी हो, तो शहबाज शरीफ को तो पता है कि मिफ्ता इस्माइल इन्वॉल्व है, तो फिर नाम लेने में क्या बात है, नाम लो, ख़त्म करो किस्सा। और ये तो बड़ी संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर पे या उनके भाई पे कह रहे हैं कि मुझे रिश्वत ऑफ़र करी। मेरे ख्याल से तो हमारी सियासत एकदम जब बता ही दिया तो इट मस्ट बी एक्सपोज्ड। आई एम श्योर नाज़िर साहब, ये बात सही है मुफ्ती साहब की कि शहबाज शरीफ साहब को फौरन समझ आ जाएगी अगर ये बात सच है कि किसने बताई है, तो फिर आप किसका नाम छुपा रहे हैं? आप वो तो हमको पता ही है, तो आप नाम पहली फुर्सत में नाम बताइए। तो हमें भी बता दें। तो इससे अच्छा मौका नहीं है पीटीआई को कि इमरान खान साहब के ऊपर, जो हम लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, इमरान खान साहब अब ये प्रूव भी कर देंगे, नहीं देखो मेरा इल्ज़ाम फाइनली सच्चा है, क्योंकि उन्होंने धरने पे पहले इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन में धांधली हुई सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, एब्सोल्युटली पैनामा पे किया, अब कुछ, तो ये बड़ा मौका मिला है। और नाम बता दें कि इस आदमी ने 10 अरब नाम बताएंगी नाज़िर साहब आप, अगर आपको पता है। देखें, पहले तो बात ये है कि नाम बताना तो छोटी सी बात है, आपने तो रसीदें नहीं बताई कोर्ट में आके, पार्लियामेंट के फ्लोर पे वजीर आजम ने कहा तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, तमाम रिकॉर्ड रसीदों का मौजूद है, लेकिन आपने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। जो शख्स पाकिस्तान में करप्शन करता है वो तो कोई सबूत, वो तो कोई रिकॉर्ड अपने नहीं दिखाता। आप देखें ना, फवाद हसन फवाद खुद बता रहे हैं कि अरबों रुपए की करप्शन के अंदर, आपके वजीर बता रहे हैं कि फवाद हसन फवाद खुद इन्वॉल्व है, फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं। ये होती असल बात है। क्या हम कोई लाला लैंड में रह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी बात ही नहीं होती, यहाँ रिश्वत की कहानियां ही नहीं होती? देखें, 35 लाख रुपए ISI, पुराने जो केसेस थे आपके, जहाँ पे 35 लाख रुपए लेकर डेमोक्रेसी को डीरेल करने की जो बातें आपकी केसेस खुले थे, असगर खान पिटीशन, ये सारी बातें हैं ना। मियां साहब की तो आदत है, वो आदत से मजबूर हैं, उनको पता है कि रिश्वत ले दे के अपने पैसे छुपाए जा सकते हैं। क्या हम कोई ऐसी नाम बताना चाहिए, नाम बताना चाहिए ना साहब। पहली बात, जो लोग फंसा दिया है इमरान खान ने, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ नाम बताइए, आप नाम बताइए, हमारी सियासत फेल हो जाएगी। इमरान खान को इसका 70 साल का जो उम्मीद है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जो शख्स मुल्क की दौलत लूटे, करप्शन करे, चोरी करे, डकैती करे, उसकी प्रूफ नहीं होता। लेकिन अगर कोई शख्स रिश्वत ना ले तो उसके लिए उसको नाम बताना होगा। मतलब अजीब ही किस्म की, जिस तरीके से शौकत खानम में एलिजिड करप्शन जवाब नहीं है पनामा लीक्स का, इसी तरीके से पनामा लीक्स जवाब नहीं है
اب اس نام کا یہ کہیں سے بھی جواز نہیں بنتا. جواز بن رہا ہے نا کہ نہیں بن رہا. ایک شخص اگر کوئی آپ کو رشوت آفر کر رہا ہے اور آپ نہیں لیتے اور آپ نام بتائیں نا کس نے نیم ہے شیم ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ رشوت دے رہا ہے ایک بندہ, بتائیں کون ہے وہ. بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے رشوت لی ہوتی تو وہ یہ بات کر ہی نہیں ہوتے. نہیں, انہوں نے تو کہا آپ کو کہ آپ لیں, آپ نام بتائیں. کرپشن کی ان کی وہ تو ریکارڈ دے نہیں رہے, کسی نے رشوت نہیں دی. اوکے, لیٹ می کم ٹو حافظ صاحب. حافظ صاحب, کل آپ لوگوں نے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دینا ہے, اس وقت بیٹھے ہیں ریپرزینٹیو پی ایم ایل این کے, ان سے ڈائریکٹ بات کریں کہ کیا مطالبہ ہے آپ کا. سیدھی بات ہے کہ اس وقت دیکھیں لوڈ شیڈنگ تو پورے ملک کا ہی مسئلہ ہے, لیکن اسپیسیفک کراچی میں کے الیکٹرک نے جو کچھ کیا ہوا ہے, اوور بلنگ, اوور چارجز, میٹر رینٹ کے نام پر پیسے, کلو بیک کے پیسے نہیں دیے اربوں روپے, 35 ارب روپے ملازمین کے نام پر ہم سے لے لیے ہیں. اور لوڈ شیڈنگ فری ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے کراچی کی, وہ 200 یا 2200 میگا واٹ ہے, جبکہ ان کے پاس اویلیبل 3000 میگا واٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے لوڈ شیڈنگ زیرو ہو سکتی ہے, اس کے باوجود بھی ہو رہی ہے اور بدترین ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے سارے پیسے اور بلنگ اور کوئی سنوائی نہیں ہے. وفاقی محتسب کے پاس کیس جاتا ہے, ممنون حسین صاحب کے آفس میں ایک صاحب موجود ہیں لیگل ڈپارٹمنٹ, وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیتے ہیں, کالعدم قرار دے دیتے ہیں. 20,000 کیسز اس طرح سے خراب ہو گئے ہیں. تو لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ جائیں اور ان کا مسئلہ حل ہو سکے. میٹر تیز چلتے ہیں, کوئی غیر جانبدار ادارہ نہیں جو میٹروں کو چیک کر سکے, اسنیپ شاٹ لیتے نہیں ہیں. تو یہ وہ سارے ایشو ہیں جس پہ کراچی کے شہری پریشان ہیں. جماعت اسلامی نے اس پر تحریک شروع کی ہے, ہم نیپرا گئے, وہاں پر بات کی, ہم سپریم کورٹ گئے, وہاں کیس چل رہا ہے, ہم گورنمنٹ کے لوگوں سے ملے, ہم نے بات کی. جب کچھ نہیں ہو رہا تو ہم احتجاج و دھرنوں پہ آئے. کل گورنر ہاؤس جا رہے ہیں, گورنر صاحب وفاق کے نمائندے ہیں, انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ اس مسئلے میں کردار ادا کریں گے. ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اب یہ چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ کردار ادا کریں, ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں کہ کسی طرح لوگوں کا مسئلہ. اسماعیل, کیا مطالبات جائز ہیں جماعت اسلامی کے؟ پروونشل گورنمنٹ نے تو کوئی زیادہ نہیں توجہ دی, نہ ان پر, نہ متحدہ قومی موومنٹ پر, نہ پی ایس پی پہ. آپ لوگ دیں گے توجہ سر, کیونکہ مسئلہ کراچی کا ہے, یقیناً ہے. دیکھیے کراچی کے اندر کے الیکٹرک کا اندر اوور بلنگ کی شکایتیں وقفاً آتی رہی ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں نعیم الرحمان صاحب کہ ان کے پاس اس وقت جنریشن کیپیسٹی ہے لیکن وہ پورا جنریشن نہیں کر رہے, ڈیزل کی فائر نہیں کر رہے, یہ بات بھی میرے خیال سے آئی تھنک موسٹ پارٹ درست ہے. تو یہ باتیں بنتی ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے اندر آبویسلی مطلب وی کی ناٹ فورس کے الیکٹرک کہ اپنے وہ ڈیزل کے جنریشن چلائے. اور کے الیکٹرک کے اندر اب یہ بھی اور جہاں تک جو اوور بلنگ کی بات ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نیپرا کو بھی لیٹر لکھ چکی ہے اس بارے میں کہ دیکھو اوور بلنگ ہوئی ہے, آپ اس کے بارے میں اس کا وہ کریں. تو ہم کے الیکٹرک کے کردار کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لیگل پروسیس ہوتا ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہے. نہ ان سے کام کروا سکتے ہیں, ہم مان رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, تو ہم مطلب کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو اگر آپ مجھے موقع دیں. اگر فرمائیے, آپ فرما لیجیے. دیکھیں 16 ارب روپے میں کے ایس سی بکی تھی, 16 ارب صرف. جی, اس کے بعد دوبارہ 2009 میں اس کو دوبارہ بیچا گیا. اب یہ شنگھائی الیکٹرک کو بیچ رہے ہیں, معاہدہ سامنے نہیں لا رہے. نیپرا مانگ رہی ہے, نہیں دے رہے, کورٹ مانگ رہا ہے, معاہدہ نہیں دے رہے. 177 بلین روپیز میں بیچ رہے ہیں. ان کا پروفٹ ہو گیا 35 سے 40 ارب روپے سالانہ. ٹھیک, اور ہمیں جو ہے وہ اوور بل دیے چلے جا رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں مل رہا, ان کو پیسے مل رہے ہیں اور یہ بیچ کے بھی جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کہاں ہے؟ اچھا, نمبر 1 یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکٹرک نے ایک مافیا بن چکی ہے پاکستان کراچی کے اندر. اچھا, ہمارا سوال وفاق سے یہ ہے کہ کیا یہ وفاق کے انڈر میں نہیں ہے؟ اچھا, پیپلز پارٹی بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہی مظاہرہ کر رہی ہے کے الیکٹرک کے خلاف اور دیگر معاملات کے اوپر. اچھا, کیا صوبائی کنٹرول میں بھی نہیں ہے؟ تو کیا امریکہ کے کنٹرول میں ہے کہ الیکٹرک, برطانیہ کے کنٹرول میں, کس کے کنٹرول میں؟ بڑا اہم سوال ہے, یہ وفاق سے ہمارا سوال ہے. صاحب وقت کو کم ہے, یہ بتا دیں کنٹرول کون کر رہا ہے؟ آپ نے کہا فورس نہیں کر سکتے. وہ 3000 پہ تھا, ایک زمانے میں 90 سے بڑا کنٹرول ہوتا تھا, ایک زمانے میں بڑی جگہ پہ کنٹرول تھا سر, ہم پہ بھی تھا, اب نہیں ہے نا. اس وقت کراچی کو 650 میگا واٹ بجلی مل رہی, وہ ایم کیو کا کارنامہ ہے, ورنہ شاید کراچی کے اندر 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 1 گھنٹہ جاتی. اتنا آسان ہے. لیکن یہ بتا دیں آپ کس کا کنٹرول ہے؟ چلیں تب تو 90 کا تھا, اب کس کا کنٹرول ہے؟ او بھائی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ الیکٹرک جو ہے ایک پرائیویٹ ادارہ ہے.
کہ الیکٹرک جو ہے وہ کراچی کے اندر جو بجلی بیچتا ہے اس کے اندر اس نے پرائیویٹ کا مطلب آزاد نہیں ہے، یہ وہ آزاد ہو گیا ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کسی کے انڈر میں نہیں ہے۔ پرائیویٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انڈر گورنمنٹ نہیں ہے، انڈر وفاق نہیں ہے، انڈر پرائم منسٹر نہیں ہے، انڈر صدر نہیں ہے۔ لگے رہا ہے انفارچونیٹلی یہ مفتا صاحب یو ول ہیو ٹو کم ٹو انادر شو، کیونکہ یہ بڑے اہم سوالات سب نے آپ سے کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن یہ ابھی نہیں پتہ چل رہا الیکٹرک آدمی کو بلا رہے کسی کو جواب دے نہیں ہے سر، یہ سوال ہے۔ ہتھکڑیوں کی تصویریں کیسے بلوں پہ ڈال رہا ہے، پولیس کے الیکٹرک کے تابع کیسے کام کر رہی ہے؟ معاہدہ کیوں نہیں، معاہدہ I leave this question for all of you کہ کے الیکٹرک کس کے انڈر ہے، یہ ہمیں کوئی بتا دے، کون مانیٹر کرے گا ان کو۔ Thank you, have a great weekend، اللہ حافظ۔